بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص صورت پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی صورت جو اپنی موسیقی، اپنے انداز کی وجہ سے بالکل الگ پہچانی جاتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے، صرف پڑھی نہیں جاتی۔ بالکل، ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الرحمن کی۔ آج ہم اس کے ڈھانچے، اس کے پیغام اور اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اور اس کا ایک بہت مشہور لقب بھی ہے، عروس القرآن، یعنی قرآن کی دلہن۔ ہاں، اگرچہ یہ کسی مستند حدیث سے ثابت نہیں، لیکن یہ نام اس کی خوبصورتی کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے ایک دلہن سجی ہوئی ہوتی ہے، ویسے ہی یہ سورت اللہ کی نعمتوں کے ذکر سے آراستہ ہے، ہر آیت ایک خاص آہنگ میں۔ اچھا، تو آئیے اس کی بنیاد سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سورت کا نام ہی الرحمن ہے۔ جی، یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، لیکن اس کا مطلب صرف مہربان تو نہیں ہے، اس میں کچھ اور بھی گہرائی ہے نا؟ جی بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، عربی میں رحمت کے لیے دو لفظ ہیں، رحمان اور رحیم۔ صحیح۔ رحیم وہ خاص رحمت ہے جو مومنین پر ہوگی، لیکن رحمان وہ جوش مارتے ہوئے سمندر جیسی رحمت ہے۔ واہ! یہ سب کے لیے، اس دنیا میں ہر مخلوق کے لیے، مومن ہو یا کافر۔ اسی لیے سورت کا آغاز ہی براہ راست الرحمن سے ہوتا ہے۔ گویا ہر چیز کا مرکز یہی ایک صفت ہے۔ بالکل۔ اور اسی رحمت کے اعلان کے بعد وہ آیت آتی ہے جو اس صورت کی پہچان ہے نا؟ جی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ عام طور پر تو ہم اسے ایک یاد دہانی سمجھتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ صرف ایک یاد دہانی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں گہری بات ہے۔ اچھا؟ اب دیکھیں، ہر نعمت کا ذکر ہوتا ہے اور پھر فوراً یہ سوال آتا ہے۔ ایک ردم سا بن جاتا ہے۔ بالکل، ایک ردم، ایک ایسا ماحول کہ سننے والے کے لیے انکار کرنا منطقی طور پر مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی یہ ایک طرح سے دلیل قائم کی جا رہی ہے۔ جی، ناقابل تردید ثبوتوں کی ایک لڑی، اور اس کی بنیاد رکھی گئی ہے سورت کی پہلی 4 آیات میں، جنہیں اس سورت کے 4 ستون کہا جاتا ہے۔ جی، اور ان کی ترتیب میں ایک پورا فلسفی ہے۔ پہلی آیت الرحمن، پھر دوسری علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ تیسری خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اور چوتھی علمہ البیان، اسے بیان سکھایا۔ یہ جو 4 ستون آپ نے بتائے ہیں، اس میں ایک چیز مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا؟ اس کی ترتیب۔ قرآن سکھانے کا ذکر انسان کی تخلیق سے پہلے کیوں ہے؟ پہلے انسان پیدا ہوتا، پھر اسے کچھ سکھایا جاتا نا۔ بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا آپ نے، اور اسی ترتیب میں ہی تو اس سورت کا پورا پیغام چھپا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ترتیب بتاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اس کی اہمیت صرف اس کے ہونے میں نہیں، بلکہ اس کی صلاحیت میں ہے کہ وہ علم حاصل کر سکے۔ بالکل۔ علم کا ذکر تخلیق سے پہلے کر کے یہ بتایا گیا کہ انسان کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قرآن جیسے اعلیٰ علم کو سیکھے۔ یعنی ہمارا وجود ہمارے مقصد کے تابع ہے۔ جی، اور پھر بیان یعنی بولنے کی صلاحیت کا ذکر کر کے اس مقصد کو مکمل کر دیا کہ اس علم کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی ہماری بولنے کی صلاحیت کا بہترین استعمال ہی یہی ہے۔ جی، اچھا، ان 4 ستونوں کے بعد سورت ہمیں کائنات کی ایک سیر پر لے جاتی ہے۔ یہ صرف نعمتوں کی ایک فہرست نہیں لگتی۔ نہیں، یہ بالکل فہرست نہیں ہے، یہ ایک مربوط نظام کا بیان ہے۔ سورج اور چاند ایک حساب یعنی حسبان کے تحت چل رہے ہیں۔ یعنی کوئی افراتفری نہیں، ہر چیز اپنے اصول پر قائم ہے۔ جی، ایک ڈسپلن ہے۔ پھر آسمان کو بلند کرنے اور میزان یعنی ترازو قائم کرنے کا ذکر ہے۔ اور یہ میزان صرف چیزیں تولنے والا ترازو تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ انصاف کی، توازن کی علامت ہے۔ اللہ کائنات میں ایک پرفیکٹ بیلنس قائم کر کے انسان سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ زمین پر انصاف قائم کرے۔ اور پھر زمین کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، پھل، کھجوریں، اناج، اور یہاں بھی صرف نام نہیں بلکہ تفصیلات ہیں۔ بالکل، جیسے کھجوروں کے لیے ذات الاقمام یعنی غلافوں والی، یا اناج کے لیے ذو العصف والریحان بھوسے اور خوشبو والا۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات نعمتوں کی قدر بڑھا دیتی ہیں۔
اور یہیں پر انسان اور جنات کی تخلیق کا بھی ذکر ہے۔ انسان بجھنے والی مٹی سے اور جنات آگ کے شعلے سے۔ اور یہ مواد کا فرق بھی بہت کچھ بتاتا ہے نا؟ جی، مٹی میں ٹھہراؤ ہے، آگ میں تیزی اور سرکشی، یہ ان کی فطرت کا فرق واضح کرتا ہے۔ اور پھر دونوں مخلوقات سے ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جی، ایک اور نشانی جس پر لوگ اکثر رک جاتے ہیں وہ دو دریاؤں کا ذکر ہے جو ملتے ہیں مگر ان کا پانی آپس میں نہیں ملتا۔ ہاں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ ہے جسے وہ پار نہیں کرتے۔ آج سائنس بھی اس کی وضاحت کرتی ہے لیکن اس کا کوئی علامتی مطلب بھی ہے۔ یقیناً ہے، قرآن جب بھی کوئی مادی حقیقت بتاتا ہے اس میں ایک روحانی سبق ہوتا ہے۔ یہ دو دریا حق اور باطل کی طرح ہو سکتے ہیں، اچھا، جو دنیا میں ایک ساتھ تو ہیں لیکن اپنی حقیقت میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ واہ، یعنی ظاہر سے آگے دیکھنے کی دعوت ہے۔ بالکل۔ اور جس طرح یہ صورت ہمیں جوڑتی ہے، مطلب زمین کی نعمتوں سے آسمان کی نشانیوں تک، یہ سب ایک لڑی میں پرونا بہت مشکل کام ہے۔ ویسے اس موقع پر یہ بتانا چاہوں گی کہ اس گفتگو کے لیے جو ہم نے مواد اکٹھا کیا اسے منظم کرنے میں رضوان احمد خان نے گوگل نوٹ بک LM سے مدد لی تاکہ ہم ان گہرے نکات پر ہی بات کر سکیں۔ اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی، یہ واقعی ایک اہم مدد تھی۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے دنیاوی نعمتوں کی۔ ہاں، ان سب کے ذکر کے بعد سورت کا رخ اچانک آخرت کی طرف موڑ جاتا ہے۔ جی، اور قیامت کا منظر بہت بہت واضح بیان ہوا ہے۔ آسمان کا پھٹ جانا، مجرموں کا اپنے چہروں سے پہچانا جانا۔ یہ صرف تفصیلات نہیں، یہ ایک انتباہ ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ہے۔ اور پھر جہنم کے ذکر کے فوراً بعد امید کی بات آتی ہے۔ جی، اللہ کی رحمت کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، دو باغ ہیں۔ یہاں خوف کا مطلب دہشت نہیں ہے، یہ ذمہ داری کا احساس ہے، اللہ کی عظمت کا شعور ہے۔ وہ ڈر جو گناہ سے بچائے۔ بالکل، اور اس کا انعام ایک نہیں، دو جنتیں ہیں۔ اور ان جنتوں کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی کمال ہیں، گھنی شاخیں، بہتے چشمے، یہاں تک کہ بستروں کے استر استبرق یعنی دبیز ریشم کے بتائے گئے ہیں۔ یہ ایک ادبی خوبصورتی ہے نا کہ اگر استر اتنا شاندار ہے تو بستر خود کیسا ہوگا؟ جی، یہ انسان کی جمالیاتی حس کو اپیل کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر ان دو جنتوں کے بعد مزید دو جنتوں کا ذکر بھی ہے۔ ہاں، مدھامتان یعنی گہرے سبز رنگ کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ شاید پہلی دو مقربین کے لیے اور بعد والی دو عام مومنین کے لیے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا انعام کتنا وسیع ہے۔ جی، جنت کی یہ تفصیلات ایک مقصد دیتی ہیں کہ دنیا کی نعمتوں پر شکر کرو اور آخرت کی ان نعمتوں کے لیے کوشش کرو۔ تو اگر ہم اس پوری صورت کو سمیٹیں، یہ شکر گزاری کی دعوت سے شروع ہوتی ہے، کائنات کی نشانیوں سے گزرتی ہے اور آخرت کے انجام پر ختم ہوتی ہے۔ اس کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ میرے خیال میں مرکزی پیغام دو آیات میں ہے جو آخر میں آتی ہیں۔ کل من علیہا فانن، زمین پر جو کوئی بھی ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو بڑی عظمت اور عزت والی ہے۔ یہ تو پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ جی، اللہ نے 31 بار پوچھا کہ تم کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، اور جب ہم سب مان لیتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ یہ سب نعمتیں اور تم خود بھی فانی ہو۔ یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ پہلے آپ کو ہر چیز کی قدر سکھائی جائے اور پھر بتایا جائے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس کا اثر یہ ہے کہ انسان کی محبت کا مرکز درست کیا جائے۔ نعمتوں سے محبت کرو، ان کی قدر کرو، لیکن ان سے دل مت لگاؤ۔ دل لگانے والی ذات صرف وہ ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ بالکل، ذوالجلال والاکرام۔ دنیا کی ہر خوبصورت چیز اسی باقی رہنے والے رب کا ایک عکس ہے، تو ہمیں عکس سے نہیں، اصل سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی یہ صورت ہمیں فانی چیزوں کے ذریعے لا فانی ذات تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ جی، یہ نعمتوں کی گنتی نہیں، بلکہ حقیقت، مقصد اور شکر گزاری پر ایک گہرا مکالمہ ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ جی،
اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ سورت نے بیان یعنی بولنے کی صلاحیت کو ایک عظیم نعمت کہا اور ہم سے بار بار سوال کیا۔ لیکن شاید جو گہرا سوال یہ سورت ہمارے لیے چھوڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کو ماننے کے بعد ہمارا بیان، ہماری زندگی، ہمارے اعمال اس اعتراف کا اظہار کیسے کریں گے؟ شکر گزاری کا عملی ثبوت کیا ہوگا؟ جی، یہ سوال سورت کے ختم ہونے کے بعد ہماری زندگی میں شروع ہوتا ہے۔ آئیے اسی دعا پر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین لنعمک وادخلنا جنات النعیم۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں سے بنا اور ہمیں نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرما۔ آمین۔